یہ جو آپ لڑکی کی فوٹو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی ایک ٹک ٹاکر ہیں جس کا نام ہے ثنا یوسف۔ اس کے تقریباً 4 ملین سے زیادہ فالوورز تھے ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر۔ یہ لڑکی ڈیلی ولاگ اور ایسے اپنے فوٹوز کہیں جانا، کچھ کھانا پینا، اس طرح کی ویڈیوز فوٹوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا کرتی تھی، جیسے کہ ہمارے انڈیا میں بھی بہت ساری مسلم لڑکیاں اپنے ڈیلی ولاگ، کھانا پینا، اپنے فوٹوز وغیرہ شیئر کرتی ہیں، اور اس کے فالوورز بھی 4 ملین کے قریب تھے۔ اس کا برتھ ڈے تھا 1-2 دن پہلے شاید، اور اس کے برتھ ڈے کے چند گھنٹے کے بعد اس کو گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب اس پر میں 2 باتیں والدین کو بھی اور اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو بھی 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح سے جو ہماری لڑکیوں پر اٹیک ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کو گولی مار دی جاتی ہے، یا کبھی کبھی دھمکیاں ملتی ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ لڑکی اگر خوبصورت ہے، ہماری بچی خوبصورت ہے، تو اب کوئی اس کو پرپوز کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسے پرپوز کر رہا ہے، اس کو زبردستی کر رہا ہے، اس کو بلیک میل کر رہا ہے، یا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں اور اپنی بچیوں کو سمجھائیں، کیونکہ اس طرح کی یہ جو لڑکی ہے ثنا یوسف، اس کی آئی ڈی پر، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کوئی آبجیکشنیبل ویڈیو بھی نہیں تھا، کوئی اس طرح کی وہ باتیں بھی نہیں کرتی تھی، نارمل وہی کھانا پینا، چلنا اٹھنا پھرنا، اسی کو شو کرانا۔ ہاں، یہ خوبصورت تھی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو پرپوز کر رہا تھا، اور عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ لڑکیوں پر ایسڈ ڈال دیا جاتا ہے، ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو یہ بات سمجھائیں۔ پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچیوں سے فرینڈ کی طرح رہنا سیکھیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اس طرح کی ہونا چاہیے کہ بچیاں، آپ کی بیٹیاں آپ سے کچھ بھی کہتے ہو، خاص طور پر ماں سے، گھر کی عورتوں سے، بہنوں سے، آپ کی بانڈنگ آپ کی بچیوں کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے کہ جب کوئی ایسی بات پیش آئے بچی کے ساتھ تو وہ آپ کو کہنے میں بالکل نہ ہچکچائے۔ آپ کی بانڈنگ آپ کے بچوں کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے۔ بچوں سے بچپن سے ہی یہ بات آپ سکھائیں ان کو۔ بڑے ہو جائیں، چلو اب نہیں سکھا پائے تو بڑے ہو جائیں تب ان کو یہ بات سکھائیں کہ دیکھو بیٹا، اگر کوئی تمہیں پریشان کرے، باہر کا کوئی آدمی، تو بے فکر ہو کہ ہمیں تمہیں بتانا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ والدین کی بچوں کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہوتی نہیں ہے، اور بچے خود ہی اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو بچیوں کو یہ سمجھانی ہے آپ کو کہ دیکھو بیٹا، جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی لڑکا تمہیں پرپوز کرے، کوئی لڑکا تمہارے پیچھے پڑے، اور تمہارے ایک بار منع کرنے کے بعد بھی وہ تمہارا پیچھا نہ چھوڑے، روزانہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے، روزانہ تمہیں کال کر رہا ہے، نئے نئے نمبر سے تمہیں میسج کر رہا ہے، تمہیں کسی نہ کسی طرح سے تمہارے ٹچ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بے فکر ہو کے تم ہمیں بتاؤ۔ ہوتا کیا ہے کہ لڑکیاں، بچیاں ہماری خود ہی سے اس طرح کے میٹر کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں۔ لڑکا پیچھا کر رہا ہے، بس نظر انداز کرتے ہوئے بچ کر نکل آنا اور اس کو منع کرتے رہنا، اس کو سمجھاتے رہنا۔ ہوتا کیا ہے، تو لڑکا بہادر ہو جاتا ہے کہ ارے میں تو اس کو جیسے چاہوں ویسے کر سکتا ہوں۔ اس طرح کی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ ماں باپ کو انوالو کیے بغیر اور بڑے لوگوں کو انوالو کیے بغیر سالو ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ جب بچے ہمارے خود ہی سالو کر رہے ہوتے ہیں، خود سے ہی ترتیبیں بنا رہے ہوتے ہیں، خود سے ہی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں فرینڈ کے ساتھ مل کے، تو یہ پرابلم سلجھنے کے بجائے الجھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے پہلی بات اپنی بچی کو یہ بتائی جائے کہ بیٹا، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے اور کوئی لڑکا یا کوئی بھی باہر کا آدمی تمہیں پریشان کرے کسی بھی طرح سے، تو بے فکر ہو کہ تمہیں ہمیں بتانا ہے۔ اور بچیوں کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ باہر اگر کسی بھی طرح کی پرابلم آپ کو فیل ہو رہی ہے باہر سے کسی سے، اور وہ پرابلم آپ کے ختم کرنے پہ ختم نہیں ہو رہی ہے، فوراً اپنے گھر کے بڑوں کو آپ انفارم کرو، خود سے اس کو ہینڈل مت کرو بالکل بھی۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے، آج بھی جب کوئی مسئلہ آ جائے اور ہم سے نہیں سالو ہو رہا تھا تو ہم گھر کے بڑوں کو بٹھالتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، سولوشن نہیں مل پا رہا ہے۔ یاد رکھو اچھی طرح سے، کچھ پرابلمس گھر کے بڑوں کو ساتھ لیے بغیر سالو ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے بچیوں کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے، ہماری لڑکیوں کو، کیونکہ آج کل اس طرح کے واقعات بہت سننے کو ملتے ہیں۔
اور گھر والوں کو اپنی بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہیے. دوسری بات, ہمیں اپنے لڑکوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ بیٹا دیکھو, کوئی لڑکی پسند آ جائے, عزت سے شرافت کے ساتھ تم اس کا رشتہ ہم سے بولو کہ ہمارا رشتہ کروا ہوا, ہم تمہارا رشتہ وہاں لے کر جائیں گے. اب اگر وہ شادی کرنا چاہے گی تو کر لے گی, نہیں کرنا چاہے گی تو ہاتھ پیر دھو کے پیچھے پڑنا اور اس کی جان کا, اس کے خون کا پیاسا ہو جانا, یہ بہت غلط بات ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں ہیں. یہ مارنے والا جو لڑکا ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ کسی کا بیٹا ہی ہوگا نا. مرنے والی جو لڑکی ہوتی ہے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے نا. یہ دو باتیں آج کل کے ٹائم میں ہمیں سمجھانے کی ہیں. اپنی بچیوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا جب تمہیں کوئی پریشان کرے تو اپنے گھر والوں کو انفارم کرو. اپنے لڑکوں کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو کسی کو پریشان کرنا یہ نہیں, غلط بات. کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے ہمیں بتاؤ, ماں باپ کو بتاؤ, ہم تمہارا رشتہ وہاں لے کر جائیں گے. اور اگر وہ قبول نہ کرے, وہ منع کرے, تمہارا پرپوزل ٹھکرا رہی ہے, تو اس کے خون کے پیاسے مت ہو جاؤ. ہاتھ پیر دھو کے اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ, یہ غلط بات ہے. اس ثنا یوسف کے مرڈر کے پیچھے یہی کچھ کہانی بتائی جا رہی ہے. تو اس موقع پر دو باتیں مجھے آپ لوگوں سے کہنی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کو یہ باتیں سمجھاؤ گے. یہ باتیں اپنی اولاد کو سمجھانے کی ہوتی ہیں. بچے جب بچپن میں کوئی ٹوائز مانگ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ٹوائے مانگ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے زبردستی پڑ جاتے ہیں, تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بیٹا نہیں, ضد نہیں کرتے. یہی بات آج کل کے ٹائم میں لڑکوں کو بھی سمجھانے کی ہے کہ اس طرح سے کسی کی جان کے خون کے پیاسے ہو جانا صرف اس وجہ سے کہ اس نے آپ کے پرپوزل کو ٹھکرا دیا اور اپنی بھی دنیا کو برباد کر لینا, یہ بچوں کو سمجھانے کی باتیں ہیں. مجھے امید ہے کہ چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.